2020 کورونا کا سال تھا، مگر پاکستان کے لیے خوشگوار حیرت ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر قابل ذکر ترقی کرتا رہا۔ کرونا ماحول کے باوجود سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے پچھلے سال تقریباً 17,000 نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی۔ کمپنیوں کے اندراج میں 20% اضافے کے بعد رجسٹر کمپنیوں کی تعداد پاکستان میں 1.25 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے۔ وائی صورتحال میں اسٹاک مارکیٹ نچلی سطح سے 60% تک بحال ہو چکا ہے اور سال کے اختتام تک انڈیکس میں 7% اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 33 ماہ کی بلند ترین سطح اس وقت موجود ہے۔ 2019 میں اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز نے تقریباً 15 ارب روپے کا سرمایہ اکٹھا کیا، جبکہ 2020 میں کمپنیز نے اسٹاک مارکیٹ میں 35 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ کورونا کی وبا کے باوجود 6 نئے آئی پی او سامنے آئے، جبکہ 2019 میں صرف 2 آئی پی اوز آئے تھے۔ کورونا ماحول میں سٹارٹ اپس، ای کامرس، آن لائن ٹریڈنگ میں بھی خوب اضافہ ہوا، جبکہ ٹیکسز میں برات اور آسان قرضے ملنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے سال ایس ای سی پی میں 98% کمپنیز آن لائن رجسٹر ہوئی، حتیٰ کہ کمپنیز رجسٹر کرنے کی خدمات دینے والے آن لائن سٹارٹ اپس بھی آ چکے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عامر خان، چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بڑی خوشگوار بات ہے کہ سال 2020 ویسے تو کورونا کا سال تھا، مگر اس سال ہمارے یہاں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں، تقریباً 17,000 سے زائد کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں۔ کتنی یہ فنکشنل، کتنی ایکٹیو اور کتنی یعنی کہ یہ ریپریزنٹیٹیو رجسٹریشن ہے جو کہ جینوئن گروتھ ریپریزنٹ کرتی ہے، مطلب یہ کہ فنکشنل یہ کمپنیز ہیں؟ جی کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ اس سوال کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اگر ہم اس کو گلوبل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کمپنیز جو رجسٹر ہوں وہ آپریٹیو بھی رہیں یا فنکشنل بھی رہیں، اور اگر ہم گلوبلی دیکھیں تمام ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یا ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی تو ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے کمپنیز کی جو آپریشنل نہیں رہتی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فائلنگ، ان کی جو سبمیشنز ہیں، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے کوئریز اور پرابلمز ہیں اور جو ان کے ریکارڈز ہیں اس کے سلسلے میں ان کو سہولیات پرووائڈ کریں، اور اسی سلسلے میں ہم نے جو پروسیس ہے کمپنی رجسٹریشن کا اس کو کمپلیٹلی ڈیجیٹلائز کر دیا ہوا ہے اینڈ ٹو اینڈ۔ اور ایک اس میں آخری چیز جو رہ گئی تھی وہ اس سال الحمدللہ 1 جنوری کو وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اب ایون جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ڈیجیٹلی ایشو ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کو ان کے گھر پہ ہی مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹلی سیملیس ڈیجیٹل ایکسپیرینس یعنی کہ سال جو ہمارا تھا 2020 اس میں جو کمپنیز رجسٹر اب ہو رہی ہیں اس کے بعد سے جو رجسٹر ہو رہی ہے، نو ہیومن انٹریکشن، ساری آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے، کسی بندے سے نہیں ملنا پڑتا، کوئی خط لکھ کے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جی بالکل کامران صاحب درست فرما رہے ہیں۔ کمپنی انکارپوریشن جو ہے وہ نیم ریزرویشن، کمپنی انکارپوریشن، فائلنگ اور سرٹیفکیٹ ایشوئنس جو ہے یہ تو کمپلیٹلی ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، اور اب ہم بلکہ مزید کچھ انیشیٹیوز لے رہے ہیں جس کے تحت ایون جو کوئریز ہیں اس میں ہم ڈیجیٹل چینلز انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کمپلینٹ چاہیے ہو، پاکستان سے باہر کوئی صاحب بیٹھ کے کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو آن لائن ہیلپ چاہیے ہو، تو وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ہم ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو سرٹیفائڈ ٹرو کاپیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پروجیکٹ بھی ہمارا آلریڈی لانچ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ مارچ تک جتنی بھی لوگوں کو کاپیز چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی ان کو ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے مل جائیں گی سرٹیفائڈ کاپیز۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جو ہم اس وقت پاکستانی بینکوں کے ساتھ مل کے اسٹیٹ بینک کے تعاون سے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بینکوں کو کمپنیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے ان کو پہلے کنسلٹنٹس ہائر کرنے پڑتے تھے یا ملازمین کو، کمپنیوں کو اپنے ملازمین کو بھیج کے کاپیز نکلوانی پڑتی تھیں، وہ بھی ایک اے پی آئی کے تھرو بینکس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہماری مگر خاص صاحب اس میں ایک معاملہ بہت اہم ہے، دنیا میں تمام ہم اس طرح کے ممالک میں یہ کمپنیز کی انفارمیشن یا ڈیو ڈیلیجنس آسان ہوتی ہے۔ آپ جیسے کہ ہمارے یہاں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہے، متعلقہ ادارے کو آپ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ یا آپ آٹومیٹکلی ڈیجیٹلی آپ اس کمپنی کو چیک کر سکتے ہیں، کیا اس کا ریکارڈ ہے، کتنا اس کا کیپٹل ہے، کیا اس کے اور جو کریٹیکل اس کی انفارمیشن ہے وہ سب آن لائن اویلیبل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ آپ کے پاس جو پروسیس ہے بڑا تھکا دینے والا لینتھی پروسیس ہے، اور اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس میں خط لکھیں اور پھر معلومات لیں اور پھر معلومات دیں، جو کہ اس صدی کا وہ کام نہیں لگتا۔ تو یہ تو بڑا ویک ایریا ہے، یہ جو انفارمیشن ہے یہ تو بالکل انسٹنٹ اویلیبل ہونی چاہیے، مگر ابھی ایس سی سی پی نے یہ انتظام ابھی تک کیا نہیں ہے۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور کامران صاحب اس پہ کام جاری ہے، بلکہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ ہم نے اپنی سافٹ لانچ آلریڈی جو ہمارا ایک بزنس انکارپوریشن سینٹر ہے
اور بزنس سینٹر ہے وہ اسلام آباد میں پہلا پائلٹ پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیا ہے، جس کے اندر اسپیسیفکلی ڈیزگنیٹڈ ٹیم ہے، لوکیشن ہے، وہاں پہ کمپیوٹرز موجود ہیں، وہاں پہ ہیلپرز موجود ہیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم دیگر ڈیجیٹل چینلز کو بھی آہستہ آہستہ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں. اور آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا، اس ایریا میں الحمدللہ کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں ہم جو کچھ اور چینجز لا رہے ہیں تو یہ بالکل ایک سیملیس پروسیس بن جائے گا. تو گویا کہ آئندہ چند مہینے کے اندر کسی بھی کمپنی کی کوئی انفارمیشن ہمیں چاہیے ہے جو کہ اس کے رجسٹر میں ہے، آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے، وہ ہمیں انسٹنٹ مل جایا کرے گی. اب اس کے لیے کہیں آنا جانا نہیں پڑے گا، اور یہ چند مہینوں میں 100% ممکن ہوگا. جی انشاءاللہ. اور اس میں یہ ہے کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہماری اس وقت کرنٹ رجسٹری ہے وہ تھوڑی اس میں ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے، اور ہم اس پہ بھی کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور اس کی اوپر بھی کافی کام ہو گیا. اور اس سال انشاءاللہ جو پوری رجسٹری ہے اس کی ریپلیسمنٹ تھرو اے ویری ماڈرن سسٹم وہ آلریڈی اٹس ویل انڈر وے، اور ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دا ایئر دیر ول بی ویری سگنیفیکنٹ پروگرس اینڈ اے لاٹ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور بہت آسانیاں اور بہت ساری ٹیکنیکل کیپیبلٹیز اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ لاٹ آف ڈوئنگ بزنس کی تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک تو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹرز ہیں، جو ایکٹیو انویسٹرز ہیں، وہ میزریبلی کم ہیں. اگر ہم بنگلہ دیش سے ریجن میں اور کسی ملک سے کمپیئر کریں، میزریبلی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ پروسیس اب سیملیس نہیں ہے، اسموتھ نہیں ہے، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، اور اتنی کم انویسٹر بیس ہونا، اتنی کم یہ لٹریسی ہونا ہے لوگوں کو، یقیناً یہ SCCP کے لیے پریشان کن بات ہے. اور اس کو یقیناً ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے، لوگوں میں اس چیز کو، اس کی آگاہی ہونی بہت ضروری ہے، اور اس بیس کو ہمیں بڑھانا بہت ضروری ہے. کتنے کنسرن ہیں آپ اس حوالے سے؟ کامران صاحب اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریجنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم یقینی طور پہ اس میں پیچھے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ہائی پرائورٹی ایریا ہے کمیشن کے لیے. اور اسی وجہ سے ہم نے پچھلے ہی 2 مہینوں کے اندر کافی اس میں بیک گراؤنڈ ورک انوالو تھا، کافی ساری ریگولیشنز چینج کرنے کی ضرورت تھی، پروسیس ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، جو مارکیٹ انفراسٹرکچر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر کچھ چینجز کرنے کی ضرورت تھی، ٹیکنالوجی سائڈ پہ، ریگولیشن سائڈ پہ. اور وہ سب چینجز کرنے کے نتیجے میں الحمدللہ آپ اویئر ہوں گے کہ آلریڈی جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ آن بورڈنگ ہے بروکرز کے لیے وہ بھی انیبل کر دی گئی ہے، اور میوچول فنڈز کے لیے بھی انیبل کر دی گئی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے شہر میں بیٹھا ہوا کوئی انویسٹر یا کوئی بھی پاکستانی جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہو، وہ کہیں سے بھی دنیا میں بیٹھ کے اپنا بروکریج اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، میوچل فنڈ کے ساتھ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو روشن ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے اسٹیٹ بینک انیشیٹو، وہ بھی ونڈو پرووائڈ کرتا ہے فار اوپننگ اپ بروکریج اکاؤنٹ، جس کے تحت 2000 بروکریج اکاؤنٹ تقریباً کھل چکے ہیں آلریڈی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ایک بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بروکر ماڈل ہے اس میں بھی چینجز لے کے آئے ہیں، اور جو ٹریڈنگ اونلی بروکر ہے جس کی کیپٹل ریکوائرمنٹ 35 ملین ہوا کرتی تھی، وہ ہم نے 15 ملین پہ لے آئے ہیں، پروپوز کی ہے، تاکہ جو لوگ ڈیجیٹلی یہ کام کرنا چاہیں وہ کم سرمایہ کے ساتھ یہ کر سکیں. اور اس میں کافی ساری ہم نے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں. ایون جو CKO کا رجیم ہے، سینٹرل KYC کا، NCCPL کا، اس میں بھی کافی سمپلیفیکیشن لائی گئی ہے. سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا اس میں ایک ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ KYC کے معاملہ جو ہیں وہ آپ کے وہ بہت ہی لینتھی ہیں، کمبسم ہیں، اور یہ جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں نئے انویسٹر کے لیے، کیونکہ وہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ وہ بیچارہ رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ KYC، جب وہ کوئی بروکریج اکاؤنٹ کھولے گا، اس کے کسی بینک میں اکاؤنٹ تو ہوگا، وہاں پہ اس کی KYC ہوئی ہے، وہاں پہ ساری اب بڑے وہاں پہ سسٹم ہے، بایو میٹرکس ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہاں آئے، پھر آپ لوگ اپنی پوری KYC شروع کرتے ہیں، اور وہ اتنا طویل پروسیس ہے کہ وہ ایک کمپلیٹلی آدمی کو ڈسکریج کرتا ہے. اور یقیناً اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ تو بڑا سمپل ہونا چاہیے، اور یہ اداروں کے درمیان اب کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اور ایک ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہو، جس سے کہ یہ KYC وغیرہ ایک بار آپ کی ہو گئی تو اب ہر جگہ پہ تو KYC نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی اس صدی کی بات نہیں لگتی ہے. رائٹ. کامران صاحب ایسا ہے کہ کوئی ایک انیشیٹو تو آئی تھنک ارلیئر لاسٹ ایئر جو لیا گیا تھا، وہ یہ کہ ایک سہولت اکاؤنٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا، جس میں بہت لائٹ ٹچ
ریکوائرمنٹ تھی اور وہ ڈیجیٹلی اکاؤنٹ جو ہیں وہ آن بورڈ ہو سکتے تھے. اس میں جو مین مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو آ کے وزٹ کر کے اور ایڈیشنل انفارمیشن دینی پڑتی تھی. تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے جو اب ہم نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ آن بورڈنگ کا میکنزم بنایا ہے اس میں کافی زیادہ سہولت ہے, اور ہوپ فلی یہ جو پرابلمز آپ کہہ رہے تھے دے ہیو بین ایڈریسڈ. لیکن جو آپ دوسری چیز کہہ رہے ہیں آئی تھنک وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم یقینی طور پہ جو دوسرے ریگولیٹر ہیں ان کے ساتھ اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک چیز ہے کہ بالکل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے پریکٹیکلی کہ کس طریقے سے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں وہ. اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب کہ پچھلے بہت اپنے لو سے مارکیٹ نے خاص طور پہ لاسٹ منتھ آف 2020 میں وہ اس نے رش کیا ہے, 40-45% یہ مارکیٹ بڑھ چکی ہے. اس دوران آپ کی جو مانیٹرنگ ہے, جو سرویلنس ہے, جو آپ کی اوورسائٹ ہے, وہ کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے, بعض سٹاکس جو ہیں وہ 5-6 گنا بڑھ چکے ہیں, یہ پوری صورتحال ہے. آپ کے انڈر کنٹرول ہے نا معاملات؟ کامران صاحب آئی تھنک جو ریگولیشن اور سرویلنس ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ایریا آف ہائی فوکس ہے ہمارے لیے. اسی سے زمرے میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آلریڈی اپنا ایک نیا ٹریڈنگ انجن جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے جو کہ مارچ میں انیبل ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں جو سرویلنس کیپیبلٹی ہے اسٹاک ایکسچینج کی بھی اور ہماری بھی وہ مزید اسٹرانگ ہو جائے گی. لیکن آئی کین ایشور یو کہ یہ ایک بہت ہی جسے بولیے کروشل ایریا ہے ہمارے لیے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ نظر ہے اور ریگولر بیسس کے اوپر اس کو ہم ریویو بھی کرتے ہیں. ہمارے جو رسک مینجمنٹ پروٹوکالز ہیں ان کو بھی ہم بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ مارچ کے کرائسس میں جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ آیا, اور اس کے باوجود بالکل آرڈرلی سیٹلمنٹس ہوئی, مارکیٹ تھرو آؤٹ چلتی رہی. اور ایک اور چیز جو ہم نے کافی جس پہ توجہ دی ہے وہ کمپلینٹ ہینڈلنگ ہے, اور اس پہ بھی ہم کافی زیادہ توجہ دیتے ہیں. کسی قسم کی بھی کوئی کمپلینٹ آئے اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. سو میں کافی کانفیڈنٹ ہوں الحمدللہ. تو اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں مائنورٹی شیئر ہولڈرز جو ہوتا ہے جو وہ اس کے لیے پروٹیکشن ہوتی ہے, اس کے لیے ایڈوکیسی گروپس ہوتے ہیں, اس کے لیے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مائنورٹی شیئر ہولڈر جو ہے یہ بیچارہ بہت ہی بلکہ میں کہوں گا کہ مظلوم طبقہ ہے, اور یقیناً جو میجورٹی جو اسپانسرز ہوتے ہیں وہ اس میں مینیپولیشنز بھی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. ایس ای سی پی خود کتنا اس سلسلے میں اویئر ہے, اور اس کو وہ کتنا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ مائنورٹی شیئر ہولڈرز کو پروٹیکٹ کرے؟ کامران صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر سال ڈوئنگ بزنس ریٹنگ ورلڈ بینک کرتا ہے, اور اس میں 10 انڈیکیٹر ہوتے ہیں, اور اس میں سے ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ مائنورٹی انٹرسٹ پروٹیکشن کا بھی ہے. تو ایک تو میں صرف اس حد تک کہ شیئر کرنے کے لیے آپ کے اسٹیمڈ ویورز کے ساتھ کہ پاکستان کی جو رینکنگ ان 10 انڈیکیٹرز میں سب سے اچھی رینکنگ جس ایریا میں ہے وہ مائنورٹی انٹرسٹ پروٹیکشن میں ہے, جو کہ 28واں درجہ ہے 190 ملکوں میں سے. لیکن یہ کہہ دینا کہ کیا اس کی بنیاد پہ ہم تسلی سے بیٹھ سکتے ہیں کہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تو نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے, جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو کمپلینٹس کا ایریا جس پہ ہم نے بہت توجہ دی ہے, اس کو بہت زیادہ ہم نے روبسٹ بنایا ہے اور اس کو بہت زیادہ ہم احتیاط سے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کئی سٹیپ ایسے لیے ہیں کہ جو اس سلسلے میں بہت زیادہ وائٹل ہیں. سب سے زیادہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ چیز یہ کہ کچھ ایریاز میں ہم نے کاسٹ آڈٹ انٹروڈیوس کر دیا ہے, اور اس کو ہم نے جو ہے وہ کمپلسری کر دیا ہے 5 انڈسٹریز کے لیے. اس کے علاوہ ایک انڈسٹری وائٹل انڈسٹری ہے شوگر کی, جس کو ہم نے پبلک انٹرسٹ کمپنی ڈکلیئر کر دیا, جس کی بنیاد پہ وہاں پہ کافی زیادہ مزید ان کے اوپر ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آ گئی ہیں. فردر مور ہم نے اس میں ایک سٹیپ یہ بھی لیا ہے کہ ہمارا جو اپنا انٹرنل سپرویژن کا نظام تھا اس کو ہم نے بہت زیادہ روبسٹ بنایا ہے اور بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا ہے ہم نے اس کو, اور ایک پوری ڈویژن بنائی ہے ایڈجوڈیکیشن ڈویژن, جس میں بہت زیادہ کوڈیفائڈ پروسیسز ہیں.
جو ہمارا انسپیکشن اور انویسٹیگیشن کا رجیم ہے اس کو بہت اسٹرینتھن کیا ہے اور وہ کافی اس میں چینجز لائے گئے ہیں, ٹوٹلی اس کو ریویمپ کیا گیا ہے. سو دیر از جسے بولیے کہ بہت سارے اسٹیپس ایسے ہم نے اٹھائے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم کمپنی لا کے اندر کچھ امینڈمنٹس پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں مائنورٹی جو انٹرسٹ ہے, جو تھریش ہولڈ تھا وہ 10% کا تھا فار کالنگ این EOGM اور ریکمینڈنگ اسپیشل ریزولوشن, اس کو کم کر کے 5% پہ لانے کی پروپوزل ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. جہاں پہ کنیکٹڈ پارٹیز کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہوں ان کے لیے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کو ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اسی طریقے سے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ کلازز لانا چاہتے ہیں. تو یہ کافی ساری اسٹیپس ایسے ہیں جو ہم لے چکے ہیں اور کافی سارے مزید اسٹیپس ہیں جو انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں وی ول ڈیفینیٹلی کیپ موونگ آن دیم. بہت بہت شکریہ جناب عامر خان, چیئرمین سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SSP ہمارے ساتھ موجود ہے.